السلام علیکم دوستوں، میں آپ سب کو اجاز نیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کرنے والے ہیں مدام تساؤ میوزیم کا۔ کیا آپ جانتے ہیں مدام تساؤ میوزیم کب بنا، اس کو بنانے والی خاتون کون تھی اور کس طرح یہ لندن میں وجود میں آیا؟ اگر نہیں جانتے تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں سب کچھ بتائیں گے۔ ہاں، یہاں ایک بات کا اور میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ مدام تساؤ میوزیم بنانے والی خاتون برٹش نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود برطانوی اس خاتون پہ فخر کرتے ہیں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ مجسمہ سازی کا فن اس قدر قدیم ہے کہ اس کے آغاز کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی، تاہم اس فن میں میری تساؤ نے بین الاقوامی شہرت حاصل کی۔ تساؤ نے یہ فن ڈاکٹر فیلپ کرٹیسس سے سیکھا اور پھر بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جدت بھی پیدا کی۔ اینا ماریا مدام تساؤ کے والد جرمن فوج کے سپاہی تھے اور جنگ کے دوران ان کی ہلاکت کے بعد 1 دسمبر 1761 کو اینا ماریا اسٹراسبرگ فرانس میں پیدا ہوئیں۔ والدہ انہیں لے کر سوئٹزرلینڈ کے شہر برن میں ڈاکٹر فیلپ کے پاس چلے گئیں اور ان کے ہاں ملازمت کر لی۔ ڈاکٹر فیلپ 1765 میں اپنی مومی مجسموں کی نمائش کے سلسلے میں پیرس میں گئے تو تساؤ کی والدہ بھی بیٹی کے ساتھ دوبارہ پیرس منتقل ہو گئی۔ ڈاکٹر فیلپ جو ایک ماہر موم تراش تھے، تساؤ کو مومی مجسمہ سازی کا فن سکھایا۔ تساؤ بچپن میں انہیں مجسمہ سازی کرتے دیکھتی اور بچوں کی طرح نقل حرکت کرتی، اپنے انداز سے کھلونے وغیرہ بناتی۔ پھر عمر کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس فن میں مہارت حاصل کر لی اور 1777 میں پہلا مجسمہ فرانسیسی مصنف والٹیئر کا بنایا۔ بعد ازاں روسو، بینجمن فرینکلن سمیت اس وقت کے کئی معروف افراد اور انقلاب فرانس کی بھیٹ چڑھنے والے نمایاں لوگوں کے مجسمے بھی بنائے۔ ڈاکٹر فیلپ کرٹیس 1794 میں وفات پا گئے تو ان کے بنائے ہوئے مجسمے مدام تساؤ کو مل گئے۔ وراثت میں ملنے والے ان مجسموں کو لے کر مدام تساؤ 33 برس تک یورپ میں سفر کرتی رہیں، یعنی یہ چلتا پھرتا میوزیم تھا۔ 1795 میں ان کی شادی فرینکو تساؤ سے ہوئی جو پیشے کے اعتبار سے سول انجینئر تھے۔ مدام تساؤ کی پہلی بیٹی پیدائش کے بعد وفات پا گئی۔ بعد میں ان کے ہاں 2 بیٹوں جوزف اور فرانسس کی پیدائش ہوئی۔ 1800 میں خاوند وفات پا گیا تو بچوں کو لے کر فرانس سے لندن چلی گئی اور پھر جنگ کے باعث واپس نہ آ سکی۔ وہاں انہوں نے مختلف شہروں میں اپنے بنائے ہوئے مومی مجسموں کی نمائش کی۔ بعد ازاں لندن میں پہلی مرتبہ مومی مجسموں کی مستقل نمائش کے لیے بیکر اسٹریٹ کو، جہاں ان دنوں مدام تساؤ میوزیم ہے، منتخب کیا۔ 1883 میں ان کے پوتے جوزف رینڈل نے میوزیم کی موجودہ عمارت خرید لی تو نمائش کے لیے نئی گیلریاں بھی کھولیں۔ اس وقت دنیا کے 8 مختلف شہروں میں مدام تساؤ میوزیم کی شاخیں کھل چکی ہیں، مگر جو مقام لندن کے مدام تساؤ میوزیم کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ وراثت کے دعوے داروں کے باہمی لڑائی جھگڑوں کے باعث مدام تساؤ میوزیم تنازعات کا شکار ہو گیا۔ آخرکار 1889 میں اسے ایڈمنڈ وائزر اور دیگر کاروباری لوگوں کے گروپ کو بیچ دیا گیا۔ مدام تساؤ عجائب گھر اب ایک تفریحی کمپنی مرلن انٹرٹینمنٹ کی ملکیت ہے، جس نے اسے مئی 2007 میں خریدا تھا۔ تساؤ کے مرنے کے بعد جن مجسمہ سازوں نے اپنے فن کا سکہ جمایا، انہوں نے تساؤ کے کام کی بے حد تعریف کی۔ ان کے بقول اس دور میں مومی مجسمے انتہائی مہارت کے ساتھ تیار کرنا ناقابل یقین بات لگتی ہے، لیکن تساؤ نے خودداد صلاحیتوں کے باعث اپنا نام ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ تساؤ کا تعلق اگرچہ فرانس سے نہیں تھا، لیکن برطانوی عوام آج بھی ان پر فخر کرتی ہے کہ انہوں نے برطانیہ ہی میں اپنے فن کے چراغ جلائے۔ لندن میں واقع مدام تساؤ میوزیم سیاحوں کے لیے بے حد کشش کا باعث ہے۔ اس کے باہر ان کی لمبی قطاریں نظر آتی ہیں۔ اس میوزیم میں ہر رنگ و نسل اور ملک سے تعلق رکھنے والے 600 سے زائد نامور سیاستدانوں، اداکاروں، کھلاڑیوں اور دیگر افراد کے مومی مجسمے رکھے گئے ہیں۔ مومی میوزیم میں سب سے پرکشش خوف کا وہ کمرہ ہے جس میں انقلاب فرانس سے متاثرہ افراد، بدنام قاتلوں اور مجرموں کو مجسمے اور مختلف جرائم میں استعمال ہونے والی اشیاء کے ماڈل رکھے گئے ہیں۔ اس گیلری میں پہلے تقریباً 400 مجسمے تھے، لیکن 1925 کی آتش زدگی
اور 1941 میں ہونے والی جرمن بمباری کی وجہ سے میوزیم کو شدید نقصان پہنچا تو بیشتر مجسمے ختم ہو گئے، تاہم مجسموں کے سانچے محفوظ رہے اور تساؤ کے ہاتھ سے بنے کچھ مجسمے بھی بچ گئے۔ بعد میں ان تاریخی فن پاروں کو دوبارہ تخلیق کیا گیا۔ 1842 میں تساؤ نے اپنا مجسمہ بھی بنایا جو میوزیم کے داخلی دروازے پر نصب ہے۔ 16 اپریل 1850 میں 88 سال کی عمر میں نیند کی حالت میں وفات پا گئیں۔ مدام تساؤ کی وفات کے بعد مومی مجسموں کا فن مکمل طور پر کمپیوٹرائز ہو چکا ہے۔ جو شخص پہلی بار اس عجائب گھر میں جاتا ہے خود حیرت کا مجسمہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جس نے مدام تساؤ میوزیم نہیں دیکھا اس نے لندن نہیں دیکھا۔ تو دوستو، آپ کو ہماری یہ انفارمیٹک ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگر پسند آئے تو لائک بھی کیجیے گا اور اپنے خیالات کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔